جی السلام علیکم جی۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کہ ایجوکیشن کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی تھی، یہ سسٹم کہاں سے بنیاد میں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو 18ویں صدی کے اندر پرشیا میں فیکٹری ورکرز کو کچھ جو ہے وہ تعلیم دی جاتی تھی، ان کو جو ہے نا وہ پڑھنا لکھنا اور میتھمیٹکس سکھایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، جس کا بیسک مقصد کیا تھا؟ اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ کس طرح جو ہے وہ زیادہ نہ سوچنے والے، پنکچوئل، وفادار اور ایک ہی کام کو جو ہے نا وہ بار بار کرنے والے ورکر ہم تیار کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو 1902 کے اندر جان راک فیلر نام کا ایک بزنس مین تھا۔ سیم تھیوری کو اس نے اٹھایا، ٹھیک ہے، اور ایک جنرل ایجوکیشن بورڈ جو ہے اس نے قائم کیا، جس کے اوپر اس نے جو ہے نا $129 کی وہ اس نے جو ہے وہ ایک انڈسٹری سٹینڈ کی، انڈسٹری قائم کی۔ ٹھیک ہے، جس کو اس نے وہ ورکنگ تھیوری سے اٹھا کر جو ہے نا فیکٹری ورکنگ سے اٹھا کر اس نے اسکول سسٹم کا نام دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کا مقصد سیم تھا۔ ٹھیک ہے، وفادار، پنکچوئل، زیادہ نہ سوچنے والے اور ایک ہی کام کو جو ہے نا وہ بار بار کرنے والے، جو اس کا مقصد تھا تیار کرنا۔ ٹھیک ہے، اب ایجوکیشن سسٹم آنے کے بعد ہمارا سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان کس چیز کے اوپر ہوا؟ ہمارا نقصان اس چیز کے اوپر ہوا کہ ایجوکیشن میں ہمیں جو ہے نا وہ فیلئر سے ڈرایا۔ ٹھیک ہے، کہ فیل نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں بچہ جب بھی کلاس میں جاتا ہے نا، اس کو کیا ڈرایا جاتا ہے کہ بیٹا فیل نہیں ہونا تم۔ ٹھیک ہے، تمہاری فرسٹ پوزیشن آنی چاہیے، سیکنڈ آنی چاہیے، تھرڈ آنی چاہیے، مطلب کہ پوزیشن آنی چاہیے، تم پوزیشن ہولڈر بنو، تم فیل نہ ہو۔ جبکہ بزنس میں سب سے بڑا جس کو میڈل کہتے ہیں نا، وہ فیل ہونا میڈل ہے۔ اگر آپ بزنس کے اندر فیل نہیں نہ ہوں گے تو آپ بزنس کے اندر سٹینڈ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے جو بیسک مقصد تھا فیلئر سے ڈرایا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم ایجوکیشن سسٹم کے اندر فکس بکس جو ہیں، جو سلیبس کے مطابق بکس ہوتی ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک سلیبس 1 کلاس کا، 2 کلاس کا، 3 کلاس کا، 10 کلاس کا، مطلب کہ جون سی بھی آپ کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سلیبس جو ہے وہ فکس کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے فکس سلیبس میں سے اسٹڈیز کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی میں سے آپ کا امتحان ہو رہا ہے، اور اسی میں سے آپ نے جو ہے نا وہ پاس ہونا ہے اور نمبر لینے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ایک جگہ پر فکس ہو جاتا ہے، ہم کریٹیوٹی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ نیا نہیں سوچ سکتے کہ ہم نے کچھ نیا کس طرح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ کچھ بزنس آئیڈیاز نہیں ہمارے پاس آتے، یا دنیا کس طریقے سے چینج ہو رہی ہے، ہم اس طریقے کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا کس طرح چینج ہو رہی ہے تو ہم کیا آئیڈیاز اس کے اندر اپنے شامل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور بھی کافی جو ہیں وہ چیزیں ہیں جو کہ ایجوکیشن سسٹم ہمیں جو ہے وہ تباہ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو وہ ابھی بھی جا کر جو ہے نا وہ گوگل کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں کہ جان راک فیلر کون تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ اور اس کا ایک بڑا ہی مشہور کوٹ ہے اور ڈارک کوٹ ہے کہ آئی وانٹ اے نیشن آف ورکرز ناٹ اے نیشن آف تھنکرز، کہ مجھے جو ہے نا وہ ایک کام کرنے والی مزدور قوم چاہیے، نہ کہ ایک خود مختار سوچ رکھنے والی جو ہے وہ قوم چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ زندگی میں واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کائنڈلی بیسک اس ایجوکیشن سسٹم سے نکلیں باہر۔ دیکھیں میں آپ کو اب بھی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 1902 سے آپ لے لیں۔ ٹھیک ہے، ہر انڈسٹری کے اندر چینج آیا ہے۔ ٹھیک ہے، خواہ وہ موبائل ہی ایک ایگزامپل ہے۔ موبائل آپ سامنے، میرے موبائل ہے، ٹھیک ہے، آپ موبائل کو لے لیں۔ اس وقت موبائل کون سا تھا؟ یا اس وقت تو تھا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر موبائل آیا، آج موبائل کس طرح کے آ گئے۔ ٹھیک ہے، کمپیوٹر آیا، پھر کمپیوٹر کے بعد لیپ ٹاپ آیا، لیپ ٹاپ کے بعد آئی پیڈ آیا۔ یعنی کہ جب دنیا کی ہر کسی جو ہے وہ چیز کے اندر تبدیلی آئی ہے تو ایجوکیشن سسٹم کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، کہ آپ نے سوچا اس بارے میں؟ تو اگر نہیں سوچا تو اس بارے میں سوچیں اور ضرور دیکھیں کہ وہ بندہ کیا تھا اور اس کا جو ہے وہ نظریہ کیا تھا۔ جزاک اللہ۔